اس وقت کی زندگی، اس وقت میں زندہ ہوں، یہی میری زندگی ہے. جب یہ نہیں رہے گی تو کچھ بھی نہیں رہے گا، ساری سوچیں دھری کی دھری رہ جائیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت سے میں فائدہ اٹھا لوں، اپنے آج سے فائدہ اٹھا لوں، اس لمحے سے فائدہ اٹھا لوں، اس کو خوبصورت بنا لوں، اس کو موسٹ پروڈکٹیو بنا لوں، یہ بیکار نہ گزرے. اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت میں کرنے کا کیا کام ہے. سب سے پہلے ہمیں اگر اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے ڈیلی، مثلا ایک دن کی پلاننگ کرنی ہے، تو سب سے فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فرائض کیا ہیں ہمارے، ان کو فل کر لیں. مثلا نمازیں سب سے پہلا فرض ہے. اب اس کے لیے ہمیں کتنے بجے اٹھنا ہے؟ یہ تو نہیں 7 بجے اٹھنا، 7 بجے تو نماز چلی جائے گا، آپ نے اپنا فرض مس کر دیا تو آپ کا تو ٹائم پروڈکٹیو نہیں، آپ کے تو دن کا آغاز ہی غلط ہوا. آپ نے تو اللہ کی نافرمانی سے دن کا آغاز کیا، اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ آپ نے اللہ کو ناراض کر کے دن کا آغاز کیا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم جب ٹائم ٹیبل بنائیں تو پہلے اپنے مارک کر لیں، مارننگ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اب باقی کام ان کے آس پاس کر لیں. بندوں میں ہماری ذمہ داری کون کون ہے؟ ہمارے بچے ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمسائے ہیں یا کون ہے، جو بھی کوئی ہے، ان کے طرف سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے. اس میں بچے ہیں تو ان کو کھلانا، پلانا، سلانا، جگانا، اسکول بھیجنا، پڑھانا، یہ ساری چیزیں کیونکہ وہ آپ ہی کی ذمہ داری. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگران ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان کو میں نے کیا کیا کہاں کہاں ٹائم دینا. اگر ماں باپ آپ کی ذمہ داری ہے تو ان کے بارے میں سوچ لیجیے. پھر اس طرح شوہر ہے، شوہر کے لیے بیوی ہے، اس بیوی بچوں کے لیے کمانا، کھلانا، پلانا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے ملا جلا کے ہمارے روزمرہ کے ٹاسک کی ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے. یہ سارے ٹاسک لکھے ہوئے ہونے چاہیے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے. کیا میری عبادات پوری ہیں؟ کیا میرے فرائض پورے ہیں؟ ذمہ داریاں جو بندوں کی پوری ہیں؟ پھر اگر ہم ایک ٹیچر ہیں تو اس اعتبار سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں پوری ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے. اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی اور جاب کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ معلوم ہونا بے حد ضروری ہے. تو کیا کہ تو آپ لسٹ بنا لیں ٹاسک سارے، کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں آپ، اور پھر کتنا کرنا ہے مجھے. کیونکہ کام تو اتنے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ آپ اگر ساری رات بھی لگ رہے ہیں اور سارا دن بھی تو ختم نہیں ہو سکتے، مگر ان کو سٹاپ لگانا ہے نا، آگے نماز کا وقت آ رہا ہے، ان کو سٹاپ لگانا ہے کہ آگے کوئی اور چیز آ رہی، تو اس کو پھر آپ اسی کے مطابق ہی ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو سارے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ پتا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ نماز کے وقت میں آپ کھانا پکانے لگ جائیں اور سونے کے وقت میں آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہیں اور جب پھر نماز کا وقت ہو تو آپ پھر سو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ پھر آپ نے آج کا دن ضائع کر دیا اس کی تقسیم غلط کر کے اوقات کی. کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. جس شخص کو یہ پتا ہو کہ کوئی کام میں نے کیسے کرنا ہے، وہ بہت اچھی طرح امن کے ساتھ زندگی بسر کر لے. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیسے سے شروع ہوتا ہے علم. اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. مثلا نماز پڑھنی تو کیسے پڑھنی ہے، کیا کیا کرنا ہے مجھے اس میں، تو کیسے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جان لو، علم حاصل کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کو بھی جاننا ضروری ہے، اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے کہ واہ کیوں، وہی کیوں معبود ہے، کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا. کیا اس کا کوئی پارٹنر ہے، شریک ہے، یا صرف وہی ہے. یہ بھی ہمارے جاننے کی بات ہے. پھر اس کے بعد جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے اور اپنے اپنے وقت پر صحیح نیت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے تو آپ کی یہ زندگی انتہائی پرسکون ہو جائے گی جب آپ کو اپنے کام کرنے کے طریقے آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تھا، کس کے لیے بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ تک، تو ان سب کے لیے صاف رکھو گھر کو. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اللہ ہمیں ہمارے مناسک عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے. یہاں سے علم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے انسان کو کہ سیکھ کے کرتا ہے انسان. ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی، یعنی صرف کھانا، خود کھانا ہے، آپ نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، وہ کھانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے آپ کو. یہ کیسے کھانا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں میں کھانے کے مینرز بالکل نہیں ہوتے. بہت کچھ پڑھ لے کے جاتے ہیں لیکن ان کو طریقہ نہیں آتا کھانے کا، چبانے کا طریقہ نہیں آتا، کھانے کا نہیں آتا، اور بھی اسی طرح. تو ان میں اور جانوروں میں فرق کوئی نہیں رہ جاتا نا. اب جانور جیسے جگالی کرتے رہتے، اگر انسان بھی ایسے ہی کرتے رہے تو کیا حاصل ہوگا؟ کوئی فرق نہیں رہے گا. میرے خیال ہے مائیں اگر لے کے کھڑی ہو جائے نا بچوں کو، یہ بھی سیکھنے کا طریقہ ہے کہ کلاس روم میں بچے کو خاموش کیسے کروانا ہے تاکہ باقی لوگ واقعی سن سکیں. کیونکہ ماں بننا
کافی نہیں ہوتا. یہ سیکھنا ضروری ہے کہ بچے کو پالنا کیسے، بچے کو خاموش کیسے کرانا، بچے کو کھلانا کیسے، پلانا کیسے، سلانا کیسے، چپ کیسے کرانا، بلوانا کیسے، یہ سب کچھ بھی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور سیکھنے کی بہت فضیلت ہے. اب سیکھنے میں بہت سی چیزیں ہم پیسیولی سیکھتے ہیں. پیسیولی سیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم ہر وقت ہماری یہ کھڑکیاں کھلی ہیں، کان بھی کھلے، آنکھیں بھی کھلے. کچھ چیزیں ہم دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی انٹینشن کے، خود بخود ہمارے اندر جاری. کچھ چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں، آوازوں سے آ رہی ہوتی ہیں اور ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلاً آپ گھر سے نکلے کسی کام سے، رستے میں کوئی میوزک کی آواز سنی، آپ نے کوئی گانا لگا ہوا تھا، کسی نے آپ کو نہیں سکھایا، وہ گانا آپ نے سنا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ خود بھی اسی ٹیون میں گانے لگ گئے. یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا آپ گھر سے گانا یاد کرنے کے ارادے سے نکلے تھے؟ نہیں، لیکن بغیر آپ کے ارادے، نیت کے، وہ آپ کے ازبر ہو گیا، آپ نے سنا اور آپ کو یاد ہو گیا. تو اسی طرح کچھ چیزیں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی سیکھتا چلا جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی کمپنی میں ہو. اچھے لوگوں کی کمپنی سے انسان بہت سی چیزیں بغیر کسی تکلیف کے سیکھ جاتا ہے، صرف دیکھ دیکھ کے سیکھ جاتا ہے، سن سن کے سیکھ جاتا ہے. تو اچھی کمپنی میں ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اس کے بعد انسان نیت، ارادے اور کوشش کے ساتھ سیکھے. تو آپ سب اپنی ایک لسٹ بنائیں کہ آپ کو ابھی تک کیا کیا نہیں آتا جو آپ کو آنا چاہیے. مثلا اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ہمیں عبادت کرنی نہیں آتی، ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی، ہمیں زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہی نہیں پتا. ہم کبھی راہ چلتے اس سے کچھ پوچھ لیتے ہیں، اس سے وہ کچھ بتا دیتا ہے، وہ کچھ، پھر دونوں کی کنفیوژن پہ کہتے ہیں چھوڑو پر اس کام کو کیا کرنا. لیکن جو فرائض ہے تو پوچھ ہوگی، آپ نہیں کریں گے تو پوچھ ہوگی، غلط کریں گے تو پوچھ ہوگی، لہٰذا سیکھنا ضروری ہے. تو ایک تو آپ اپنے ضرور لسٹ بنائیں کہ ابھی تک آپ کو کیا کیا نہیں آتا، جو آپ کو ایک بنیادی طور پر اپنی ذات کا خیال رکھنے، اپنے بچوں کا خیال رکھنے، اپنے گھر کا، اپنے انوائرمنٹ کا، اور جس کام کے لیے آپ پیدا ہوئے اللہ کی عبادت ہے وہ آنا ہی چاہیے. اگر وہ نہیں آئے تو آپ نے اپنی زندگی گنوا دی، چاہے آپ ڈھیروں کتابیں پڑھ جائیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، بڑی ڈگریوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کی گھریلو زندگی جہنم ہوتی ہے. ان کو آپس میں نباہ نہیں کرنا آتا، ہسبینڈ وائف کو نباہ نہیں کرنا آتا، بچوں سے بات نہیں کرنی آتی، ان کی بات نہیں سمجھتے. کہنے کو بہت پڑھے لکھے، یہ پڑھا لکھا کیا فائدہ دیتا ہے اگر ایک انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ ہی نہیں آتی انسان کو. دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں، اپنے خیر خواہوں کی بھی قدر نہیں پہچانتے، کبھی شکر گزار ہی نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے. ویسے بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ویسے بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں، لیکن بنیادی اخلاق کا نہیں پتا. یہ بھی سیکھنے کی بات ہے. تو سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے، اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ اپنے ٹائم ٹیبل میں ایک حصہ بنانا ہوگا، سیکھنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا ہوگا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں پرائرٹی پر سیکھ لینا چاہیے. انہیں میں سے وہ دعائیں ہیں جو ہم اپنی حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں. کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی دل کے گوشے میں اس کے خوف بیٹھا ہوا ہے کہ ہائی یہ چھت نہ مجھ پہ آ گرے. کہیں کبھی خیال آیا کہیں میں پھسل نہ جاؤں، کہیں چور نہ آ جائے. کبھی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، کبھی کسی چیز سے کبھی ڈر لگتا ہے. ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز سے ضرور ڈر لگتا ہے. اس کو کہتے پھر اس کو نام دے دیتے فوبیا. بہرحال جو مرضی نام دے دے، لیکن ڈر تو اپنی جگہ ہے ہی، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. خصوصاً کچھ کھونے کا، کچھ ضائع ہونے کا، کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا، یہ ڈر بہت ہوتا ہے. یعنی کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیں ایک بہترین چیز سکھائی گئی ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی یہ اس آیت کا نام ہے. آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن مجید کی آیات میں سے بہت ہی افضل آیت ہے، بہت بلند درجے کی آیت ہے. جیسے سورتوں کے نام ہے نا، اسی طرح کچھ آیتوں کے بھی نام ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے تھے، اور کسی بھی شخص کے صاحب علم ہونے کی علامت ہی ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ یا فن میں کہ اس کو اس خاص علم سے متعلق چیزوں کے نام آتے ہوں. مثلاً آپ قرآن کے طالب علم ہیں اور آپ کو سورتوں کے نام ہی نہیں آتے، کیا جانا آپ نے. اسی طرح مثلاً آپ باٹنی پڑھ رہے ہیں اور اپنے انوائرمنٹ میں ارد گرد پودوں کے نام ہی کو نہیں آتے، گھاس کی قسموں کو ہی نہیں پتا، درختوں کے نام نہیں آتے. اب ہر شخص کے لیے ہر علم کی ہر چیز سیکھنا تو فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم جو علم آپ پڑھ رہے ہیں اس کے متعلقہ چیزوں کے نام آنا ضروری ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے بیچ میں سالوں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو آس پاس لوگوں کے نام ہی نہیں آتے. آپ کی کیا ریلیشن شپس ہوں گے اچھے، کیسے اچھے ہو سکتے ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ وہ پڑھا رہی تھی، کہنے لگی کہ مجھے آپ کو ٹپ بتائیے، آپ بھی پڑھاتی. میں نے ایک دن ان کو ایک ٹپ بتائی، دوسرے دن دوسری بتائی، کل میں نے ان کو تیسری ٹپ بتائی. تیسری ٹپ یہ تھی کہ اپنے گروپ کو جس کو آپ پڑھا رہے ہیں اس کی تمام اسٹوڈینٹس کے نام یاد کریں
اور اسٹوڈینٹس کو ناموں سے بلائیں. پہلے یہ تو بہت ہی مشکل ہے, چھوٹا سا گروپ ہے, یہ تو بہت ہیوج کلاس ہے, اس میں تو ہوتی ہے obvious سی مشکل, لیکن میں پوری کوشش کروں گی. میں نے کہا اس سے آپ فرق جانے گی کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا جب تک کنیکشن نہیں ہوتا تو علم پاس نہیں, وہ صرف انفارمیشن ہوتی, آپ سیکھ نہیں سکتے. اور آپ کو پتہ نہیں آپ آس پاس کون بیٹھا ہوا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. اور ان کو میں نے اتفاق سے یہی حدیث دلیل کے طور پر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو شاباش دی تھی کہ تمہیں علم مبارک ہو اے ابو المنذر. آپ کو صرف ان کا نام نہیں, ان کی کنیت بھی پتا تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ کتنے بے شمار صحابہ ہیں آپ کے آس پاس, لیکن آپ کو ان کے نام آتے تھے. تو اپنے آس پاس کے لوگوں کے نام جاننا, جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کے مختلف ڈائریکشن کا معلوم ہونا کہ سورج کدھر سے نکلتا ہے, قبلے کا رخ کیا ہے. آپ کہتی ہوں کہ یہ کس کو نہیں پتا. ریسنٹلی مجھے اس کا اتفاق ہوا, میں کہیں گئی ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا, بچی تھی اس گھر میں 11-12 سال کی, میں نے کہا بیٹا قبلے کا رخ کدھر ہے, ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن بتائی. میں چونکہ نیچے گھر سے جب آ رہی تھی تو میں نے مسجد دیکھی تھی کارنر پہ, اور اس میں ہم نے گاڑی روک کے بچوں نے نماز پڑھی تھی, تو مجھے پتا تھا کہ ڈائریکشن اس طرف ہے. بچی بالکل الٹ بتا رہی تھی, مجھے بہت پریشانی ہوئی. میں نے کہا کہ 10 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنی چاہیے. اگر کوئی بچہ روز نماز پڑھتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں قبلے کا رخ لازم معلوم ہونا چاہیے, یا نہیں؟ یہ علم ہے نا یہ بھی. اگر ہمارے بچوں کو اپنے ہی گھر میں قبلے کا رخ پتا نہیں, تو اس کا مطلب ایک فرائض میں سے ایک فرض ان کا چھوٹ رہا ہے. وہ خود تو پتہ نہیں کہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں, کہ مہمان کو بھی غلط بتا دے اس کی نماز بھی گئی. تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم فرض درجے کے جو علم ہے ہم پر, وہ ہم ضرور جانیں. تو بہرحال کہنے کی بات یہ تھی کہ قرآن مجید کی مختلف آیات کے بھی نام ہیں, سب کے نہیں ہیں لیکن کچھ کے, مثلا آیت دین ہے, آیت الکرسی ہے. تو آیت الکرسی وہ آیت ہے جس میں کرسی کا لفظ آتا ہے, اور یہ قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ اور افضل آیت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں, یہ ایک عالم صحابی تھے, اہل کتاب کے علماء میں سے تھے, اسلام لے آئے اور کاتب وحی بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو المنذر, کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا, اے ابو المنذر, کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ دوبارہ پوچھا. میں نے عرض کیا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یعنی آیت الکرسی. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا شاباش دینے کے لیے اور فرمایا, ابو المنذر, تمہیں علم مبارک ہو, یعنی تم جانتے ہیں. اس ایک حدیث کے اندر بہت کچھ سیکھنے کے لیے. مثلا سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے صحابی کو سوال کیا, یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. ہمیں تو کوئی بات پتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں, ادھر میں تمہیں بتاؤں. لیکن آپ نے پوچھا. کیوں پوچھا؟ کہ اگر انہیں پہلے سے معلوم ہے تو اس سے کیا ہو. سوال کرنے سے ایک تو ایک انٹریکشن ہوتی ہے, دوسرے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے, اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صحابی کے پارٹ پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, حالانکہ پتہ ہے ان کو, لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اگر میرے علم سے زیادہ وہاں ہے تو پہلے مجھے وہ مل جائے. میں اگر ایک بات بتا دوں گا جو مجھے پتا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اگلی چیز نہ پتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے, شاید یہ جھجک رہے ہیں یا اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ دوبارہ پوچھتے ہیں اور اسی ٹون میں پوچھتے ہیں, اے ابو المنذر, کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو پھر اس پر وہ جواب دیتے ہیں, میں نے عرض کیا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر آپ سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, اس طرح تھپکی دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں, ریچ میں ہیں آپ کی. ہو سکتا ہے دور بھی ہو تو بلا کے شاباش دیجیے. تو طالب علم کو تھپکی دینا یا اس پہ ہاتھ پھیرنا یا شاباش دینا اس کی ہمت بندھاتا ہے, اس کو انکریج کرتا ہے, اس کو اور زیادہ علم کا شوق دلاتا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں علم مبارک, شاباش. آپ خوش ہو جاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں. اچھا, ہم عام طور پر کسی کو کوئی بات پتا ہو یا کسی کو معلوم ہو تو اس پر اس کی تعریف نہیں کرتے یا اس کی ہمت نہیں بندھاتے, جبکہ استاد کا فرض بنتا ہے کہ اچھا جواب آنے پر, درست جواب آنے پر ضرور کچھ نہ کچھ دعا دے, مثلا بارک اللہ فیکم, شاباش, کوئی بھی اچھا ورڈ, گڈ اسٹروک دے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے اعلیٰ اور افضل آیت ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے,
حضرت ابن اسقا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ میں تشریف لائے. صفہ کیا تھا؟ وہ چبوترا جس پر صحابہ بیٹھ کر پڑھا کرتے، وہیں رہتے تھے، وہیں پڑھتے تھے. تو ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی پوری آیت الکرسی. تو اس سے بھی بات مزید واضح ہو جاتی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہی آیت سب سے افضل ہے. اب اس آیت کو ایک طرف تو سب سے افضل کہا گیا اور دوسری طرف اس آیت کو حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا. اس کے لیے ایک بہت لمبی حدیث ہے، لیکن ایک واقعہ ہے پورا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ شیاطین کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے. انسان کو حفاظت کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے دشمنوں سے حفاظت. دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن شیطان، اور شیطان نظر نہیں آتا. باقی دشمن تو اگر کوئی آ رہا ہماری طرف تو ہم بھی جواباً مارنے کے لیے تیار ہو جائیں، مگر جو نظر ہی نہیں آ رہا تو اس کا کیا بنے گا؟ جو نظر نہیں آ رہا اس سے کیسے بچیں گے؟ ہم بچ سکتے ہیں، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. کیا ماریں گے اس کو؟ مجھے یاد ہے وہ چھوٹی سی تھی تو میرے والدین جب کہتے تھے کہ وہ شیطان آ گیا تو ہم کہتے تھے کدھر ہے، میں ڈنڈا اٹھا لیتی کدھر ہے، میں اس کو ماروں گی. لیکن ڈنڈے سے تو نہیں مار سکتے شیطان کو آپ. ہاں آیت الکرسی پڑھیں تو اس پہ ڈنڈا ضرور پڑے گا، لیکن اگر آیت الکرسی ٹھیک ہی نہیں آتی آپ کو تو اس کو کیا اثر ہوگا؟ تو صحیح تلفظ بھی آنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کا معنی بھی جاننا چاہیے اور اس کی فضیلت بھی معلوم ہونی چاہیے. اور یہ وہ علم ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دی تھی. تو اگر آپ کو بھی یہ پتہ چل جائے گا تو وہ شاباش صرف ان کے لیے نہیں پر آپ سب کے لیے بھی. بہرحال حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کیا، گارڈ بنایا. اس دوران میں ایک شخص آیا اور اس نے غلہ سے لپیں بھر بھر کر نکالنی شروع کر دی، یعنی وہاں سے نکالنا شروع کر دیا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، تم چور ہو. وہ کہنے لگا میں محتاج آدمی ہوں، بال بچے دار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، لہٰذا معاف کر دو. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے خبر ہو چکی تھی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا، بال بچوں کا شکوہ کیا، میں نے اس پر رحم کیا، اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا. مجھے آپ کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، لہٰذا میں گھات میں بیٹھ گیا کب آتا ہے اور چکنا ہو گیا. وہ آیا اور غلے میں سے پھر لپیں بھرنے لگا. میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا. میں نے رحم کھاتے اسے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوہ کیا، عیالداری یعنی اپنی غربت کا واسطہ دیا، مجھے رحم آ گیا لہٰذا میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا. چنانچہ میں تیسری بار اس کی گھات میں بیٹھ گیا. وہ آیا اور پھر غلہ کے لب بھرنے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا. یہ تیسری بار ہے. اب میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. ہر بار تو وعدہ کرتا نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتا. اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو. یعنی سو ہوا نا کہ اب تمہیں پکڑا گیا تو کچھ دے کے چھوٹنا پڑے گا. میں نے پوچھا وہ کیا کلمات ہیں، کون سا کلام ہے، کون سا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھ کے میں اپنے چور سے بچ سکتا ہوں، یعنی چور واپس نہ آئے. اس نے کہا جب تو رات سونے کے لیے اپنے بستر پہ آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر. ایک فرشتہ ساری رات تیری حفاظت کرے گا، ساری رات فرشتہ تیری حفاظت کرے گا، صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا. یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ابو ہریرہ کل رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے کہا میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا. چنانچہ اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے دریافت کیا وہ کیا کلمات ہیں؟ میں نے عرض کیا اس نے بتایا کہ جب تو رات اپنے بستر پر آئے تو اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لے. اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا. صحابہ کرام چونکہ خیر و بھلائی کے زیادہ حریص تھے اس لیے آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے. تجھے معلوم ہے 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا ایک فرشتہ، اللہ بھیج دے گا، شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا، پھر وہ ڈرائے گا نہیں، پھر صبح کی نماز میں اٹھنے میں آسانی ہو جائے گی. بہت سارے فائدے ہیں اس کے. اور اگر ہم فوت ہو گئے رات کو
کیونکہ رات کو فوت بھی ہو سکتا ہے انسان. کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ رات سوئے تو اٹھے نہیں، تو کم از کم فرشتے ہمارے آس پاس ہوں، شیطان تو نہ ہوں. تو اس کے بہت فائدے ہیں. تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ حفاظت. اسی لیے اس کارڈ میں حفاظت کی دعاؤں میں سب سے پہلی دعا آیت الکرسی رکھی گئی ہے. اور اس میں کرنا کیا چاہیے کہ ویسے تو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، لیکن صبح اور شام ایک دفعہ اگر انسان پڑھتا ہے تو جنوں سے محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے، خصوصی طور پر جو جنوں کا کتنا ڈر ہوتا ہے، جن چمٹ جائیں گے، وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو بس آیت الکرسی پڑھ لیں. جو ہی شام ہونے لگے آیت الکرسی پڑھ لیں، صبح نماز کے بعد پڑھ لیں، محفوظ ہیں آپ انشاءاللہ. ایک اور حدیث میں ہے، ابی ابن کعب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے، کھیت تھے، باغ تھے، تو وہ اس میں کمی دیکھتے کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں، لگتا ہے کوئی چور ہے. تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا. وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نوور لڑکا تھا لڑکا لیکن جانور جیسی شکل. انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا. انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، تو اس نے ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا، اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھا. انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی نہیں، تم لوگوں کی شکل اس قسم کی ہے؟ اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں، سخت جن ہوں. انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا، یعنی تمہارے کھیت میں سے اپنے لیے کچھ نکالنے آیا. انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح پڑھے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا. پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا. یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی میں روایت، اس کی جلد اول صفحہ 201، حدیث نمبر 541. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جنوں سے انسان محفوظ رہے. مطلب اوورآل جو فرشتے آپ کے ساتھ ہوں تو اور چیزوں سے بھی بچتے. آپ کو معلوم ہے کہ چوٹ لگ رہی ہو، کچھ اور شر وغیرہ جو ہوتا ہے، لیکن خصوصی طور پر دیکھیے جو چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں نا ان کو تو ہم پھر بھی روک لیتے ہیں. آگ ہے تو بند کر دیں گے، کوئی زہریلی چیز ہے تو اوپر رکھ دیں گے. مطلب مادی چیزوں کو انسان ان سے بچ کے رہتا ہے. کوئی چیز دیکھتا ہے کہ شیشہ پڑا ہے، کچھ تیل پڑا ہے تو بچ کے گزر جاتا ہے. شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے، جن کو آپ کو تنگ کرنے لگا تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو قرآن مجید میں آتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. ٹھیک ہے نا، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو جس دشمن کو دیکھ نہیں سکتے اس سے کیسے بچنا ہے؟ یہ آیت حفاظت کے لیے. پھر اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے انسان جنت میں داخل ہو، کیونکہ یہ افضل آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے. تو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ 2-3 کام کریں. ایک تو یہ کارڈ جو آپ کے پاس ہے، اگر اس کو اپنے گھر میں کہیں بھی رکھ دیں، نظر آئے گا خوبصورت، تو جلدی سے اٹھ کے پڑھنے کا یاد بھی رہے گا. دوسرا یہ کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک پوسٹر پہ آیت الکرسی اس طرح چھپا لی تھی. یہ پوسٹر آپ کہیں اپنے گھر میں ایسی جگہ لگا لیں کہ جہاں آپ مس نہ کریں صبح شام اس کو پڑھیں. جیسے نماز جہاں پڑھتے ہیں اس کے بھی سامنے کہیں لگا سکتے ہیں تاکہ عادت ہو جائے فرض نماز کے بعد پڑھنے. اسی طرح ہم نے ریپیٹڈلی ریکارڈ کروا کے کیسٹس بھی تیار کی ہوئی ہیں کہ جیسے بچوں کو سکھانی ہے خود صحیح تلفظ کرنا تو سنتے رہے، لگا چھوڑے وہ ریپیٹ ہوتی رہے گی ایک قاری کی آواز میں، دوسری تیسری. تو اس سے بھی کیا ہے کہ انسان کا گھر جو ہے ہر طرح کے شر سے خالی ہو جاتا ہے. یہ جو ہے یہ ریپیٹڈلی. اس میں نے اس آیت کی تفسیر کی ہوئی، اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹائم پر بھی میں نے اس کی تفسیر دوبارہ کی ہے جو انٹرنیٹ میں موجود ہے. تو آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ چاہے تو کیسٹ لے کر یا انٹرنیٹ سے یا کہیں سے بھی اس کی تفسیر سن لیں. انشاءاللہ اگر اگلے ہفتے ملاقات ہوئی تو میں آپ سے پوچھوں گی اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور پھر جو مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا وہ میں آپ کو سکھاؤں گی، کیونکہ میں یہ پہلے میرے خیال کم از کم 2 دفعہ تو پراپر اس کی تفسیر کر چکی ہوں. جو ریگولر تعلیم القرآن کا کورس ہوتا ہے اس میں تو خیر تفسیر موجود ہی ہے، لیکن چونکہ اس وقت ٹائم ہی اتنا ہے کہ میں اس کی وضاحت آپ کو کر نہیں سکتی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. تو ہوم ورک اپنا نوٹ کر لیجئے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، رات کو سوتے وقت پڑھنا ہے، صبح شام انشاءاللہ پڑھنی ہے. اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور اس کو کہیں لگا دینی ہے یہاں جہاں سے آپ کو یاد رہے، اور ہو سکے تو گھر میں بچوں کو یاد کرانے کے لیے ریپیٹڈلی اس کو سنوانا ہے، لیکچر سن کے آنا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تو نہیں ہوم ورک ایک ہفتے کے لیے، 7 دن ہے میرے خیال 7 ہی چیزیں بتائیں آپ کو. چاہے دشمن ہے یا کچھ بھی، انسان کو جنوں پر شیطانوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. بعض اوقات
ایک چیز جس کو آپ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اس میں سے خیر بھی نکل آتی ہے، ٹھیک ہے نا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم سخت نفرت کرو اور اللہ اسی کے اندر بہت بڑی خیر تمہارے لیے ڈال دے. یعنی اللہ چاہے تو دشمن بھی آپ کو فائدہ پہنچا سکتا، اور اللہ نہ چاہے تو دوست بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. دوست بھی نہیں فائدہ دیتا، وہ بھی دشمن بن جاتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ طاقت اور اختیار اللہ کے ہاتھ میں. اور چونکہ صحیح روایات ہیں، صحیح بخاری کی ایک روایت، دوسری طبرانی کی، اور صحت کے درجے پر میں نے کوئی ضعیف روایت کوٹ نہیں کی اسی لیے، حالانکہ آیت الکرسی کے بارے میں کچھ اور چیزیں ملتی ہیں، کوٹ نہیں کی تاکہ آپ اس کو اسی درجے. جی وہ تو قرآن پر ایمان اور یقین بہت ضروری ہے، خصوصاً رات کے وقت جب آپ پڑھیں نا تو چاروں کونوں میں پھونک بھی مار لیں. انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ چلا تو پھر آپ کو اور چیز میں بتاؤں گی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے کھل پڑتے اپنے جسم کے اوپر پھیرنے. اب جتنے بھی وائرسز ہیں جب اٹیک کرنے لگے تو ان کو آگے سے ایک دیوار ملے گی، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو حصار کیا ہوا، قلعے میں ہیں آپ. اللہ کا ذکر تو ویسے انسان کو قلعے میں کر دیتا ہے، تو پھر آپ اتنے بہادر ہو جائیں گے کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، اکیلے ہونے سے بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے، اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے. یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کر سکتا ہے، تو کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ میری حفاظت؟ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی اور ایسی نہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنے زبردست طریقے سے تعارف کرایا گیا ہو جس طرح آیت الکرسی میں کرایا گیا ہے. ایک آیت ہے جس کے 10 جملے ہیں، یعنی کہ اس میں ایک طرح سے 10 میننگ آپ کہہ لیں، اور مختلف آیات کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں لیکن ایک جگہ اکٹھے نہیں ہیں. یہ جی اسے ہر نماز کے پڑھنے کے بعد کی بھی فضیلت آئی ہے. خصوصی طور پر وہ حدیث یاد ہے آپ کو جس میں شیطان کا کچھ ذکر ہے، وہ چوری کر رہا تھا تو آپ کے پاس وہ شکایت لے کر آیا تھا، ابو ہریرہ 1 رات 2 رات، پھر آخری دن شیطان نے خود ہی بتایا کہ جو شخص یہ آیت پڑھ لے پھر اس کو نقصان نہیں ہوگا، یعنی اس کا مال چوری نہیں ہوگا، اس کو کسی اور طریقے سے شیطان تکلیف نہیں دے گا. آج ہم آیت الکرسی کے الفاظ کے اوپر غور کریں گے. اس میں کہا کیا گیا ہے، کیوں اس کو اتنی بڑی آیت قرار دیا گیا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم اعظم ہے، یعنی سب سے بڑا نام ہے، اور سب سے فیمس بھی ہے، مشہور بھی. اور سیورل ٹائم قرآن مجید میں اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے. کئی قرآن مجید تو اس طرح چھپے ہوئے ہیں کہ ان میں اللہ کا جو ورڈ ہے وہ ریڈ کلر میں لکھا ہوتا ہے، تو فوراً ایٹ اے گلانس پتہ چل جاتا ہے کہ ایک پیج کے اوپر کتنی دفعہ اللہ کا لفظ آیا ہے. اللہ کا لفظ جو ہے یہ الہ سے نکلا ہے. الہ کہتے ہیں معبود کو، اور معبود وہ ہستی ہوتی ہے جس سے محبت بھی کی جاتی ہے اور جس کی تعظیم بھی ہوتی ہے، یعنی دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ایسا معبود جس سے محبت کی جائے اور جس کی تعظیم کی جائے. تعظیم کیا ہوتی ہے؟ اس کی عظمت یعنی اس کو بڑا مانا جائے. الہ سے نکلا ہے، ٹو ورشپ. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کی ساری مخلوق عبادت کرتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں، حتیٰ کہ جو مختلف چیزیں ہیں ان کے سائے بھی سجدے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری اللہ سے محبت بھی کرتی ہے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، اللہ کی عظمت کو پہچانتی ہے. ہاں انسان جس کے پاس سب سے زیادہ عقل ہے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں کرتے. وہ اللہ سے بڑھ کر کچھ شریکوں سے محبت کرتے ہیں یا پھر خود اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس بات کو سوچے کہ جس رب نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس کو رزق دیا ہے، جس نے اس کو ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، وہ جواب میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. یعنی بعض لوگوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شرم آتی ہے یا حیا محسوس کرتے ہیں یا اسے تکبر کرتے ہیں یا کرنا نہیں چاہتے یا اس کو ضروری نہیں سمجھتے. تو اگر اللہ کی کریشن کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو بہت اس سے مروب ہوتے ہیں، تو کیا اللہ کا یہ حق نہیں کہ ہم اس کی بات مانیں جو سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالی ہی دراصل الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. جتنی محبت
اللہ سے کرنی چاہیے اتنی محبت کے قابل کوئی نہیں. جتنی عظمت یعنی بڑائی ہمارے دل میں اللہ کی ہونی چاہیے ایسی بڑائی کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. ہم سب کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے کیا واقعی ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی محبت ہے؟ کیا سب سے بڑا ہم واقعی اسی کو سمجھتے ہیں؟ تو اللہ لا الہ الا ہوا، مگر وہی، کوئی الہ نہیں مگر وہی دراصل الہ ہے. کون؟ اللہ. تو یہ جو ہے لا الہ الا اللہ ہم عام طور پر کہتے ہیں نا، اصل میں یہ وہی کلمہ ہے، لیکن یہاں تاکید کے لیے اللہ کا لفظ پہلے آیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو. تو اس میں سارے الہوں کو نگیٹ کر دیا گیا ہے ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیوں؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کوئی اور معبود کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی میں یہی تو بتایا ہے کہ کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کرنی چاہیے، صرف اللہ کی کیوں کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اور اس کی جو صفات ہے اس جیسی نہ کسی کی ذات ہے نہ کسی کی صفات ہے، نہ اس جیسے کمالات ہیں کسی کے اندر اور نہ اس جیسی خوبیاں، وہ صرف اسی کے اندر ہے. تو سب سے پہلے کون سی ہے؟ الحی، پھر ہے القیوم. الحی ایور لیونگ، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا. القیوم پروٹیکٹر، سسٹینر، قائم رکھنے والا. دنیا میں جو کچھ بھی ہے اسی کے دم سے ہے. اگر کسی کے پاس زندگی ہے تو وہ بھی اسی نے دی، اگر کسی کے پاس کوئی طاقت ہے تو اسی نے دی، اگر کسی کے پاس کوئی اختیار ہے تو اسی نے دیا. سب کچھ اسی سے ملتا ہے. تو یہ دو نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو اللہ کے ناموں کو کیا بولتے ہیں؟ اسماء الحسنی، الاسماء الحسنی. تو یہ دراصل مین آپ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مین صفات ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ جنرل کوالٹیز، لیکن یہ بہت ہی بنیادی قسم کی کوالٹیز ہیں کیونکہ یہ اس کے کمال پر دلیل ہے. اللہ کے سوا کوئی ایک ہستی بتائیے کہ جو ہمیشہ زندہ رہے، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے، ہے کوئی؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اسی طرح اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جو خود زندہ ہو تو بھی کسی بھی طرح دوسروں کو قائم رکھ سکے، دوسروں کے لیے سہارا بن سکے، کیونکہ سب ویک ہیں. آپ جس کا بھی سہارا لیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بچپن میں بچے ماں باپ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ یہ بیمار پڑ جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. ابھی کل ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ینگ کپل، 2 بچے چھوٹے چھوٹے، ایک شاید 2 سال کے اور ایک شاید 3-4 مہینے یا کچھ ایسے، بہت ہی چھوٹے بچے. ماں فوت ہو گئی اچانک. اب باپ بالکل ینگ سا لڑکا ہے، وہ ہر ایک کو کہتا ہے یہ بچے لے لو، میں نہیں رکھ سکتا. ظاہر ہے اور شادی کرے گا. اب وہ بالکل معصوم بچے ہیں، ماں فوت ہو چکی ہے. اب وہ فیملی اور جو رحم کھانے والے لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ان بچوں کو لے لے. کیا کوئی اتنی آسانی سے اپنے بچے دیتا؟ نہیں دیتا. کوئی ماں اپنے بچے کو دے گی؟ اگر ماں زندہ ہو اس وقت تو اپنا بچہ کسی کو ہاتھ بھی نہ لگانے دے. ماں خود تکلیف اٹھاتی ہے اور بچے کو آرام دیتی ہے. دنیا میں جتنی بھی محبت ہیں ان سب کے اندر جیلسیز آ جاتی ہیں، ان سب کے اندر مقابلے بازی آ جاتی ہے، ان سب کے اندر ڈیلز آ جاتی ہیں. تم نہیں کرتے مجھ سے محبت تو میں بھی نہیں کرتی. لیکن ماں اور بچے کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوتی. صرف واحد رشتہ ایسا ہے پیرنٹس کا جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ ہم سے زیادہ اچھا بنے. دنیا میں کوئی اور رشتہ ایسا نہیں کہ جو یہ چاہے کہ تم مجھ سے زیادہ اچھے بن جاؤ. عام طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے 2 دوست ہوتے ہیں یا ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں یا بہن بھائی ہوتے ہیں، اور بہن بھائیوں کے آپس میں کتنی بھی بنتی، کتنی بھی دوستی، کیا کوئی بہن بھائی یہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے آگے نکل جائے؟ نہیں چاہتے نا. یہ صرف ماں باپ ہوتے ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے آگے نکل جائے، اور اگر نکل جائے تو خوشی سے بتاتے ہیں ہمارا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہی، یہ میں اس کی ماں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی نوازش ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں کے حوالے نہیں کیا. وہ ایک ماں نہیں 70 ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. ماں مر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. مائیں چھوڑ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا. الحی القیوم. اس کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ کامل. ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ کیسی ہے؟ ناقص، تھوڑے عرصے کے لیے، پھر ہم سب کو فوت ہو جانا ہے. وہ ایسی زندگی رکھتا ہے جس میں موت ہے ہی نہیں. حی لا یموت پڑھتے ہیں کبھی آپ؟ حی لا یموت، زندہ ہے جو کبھی بھی نہیں مرے گا، ازلی ہے، ابدی ہے، اول ہے، آخر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس زندگی کا کمال ہے، یعنی زندگی اپنی کامل شکل میں ہے. تو جس کی زندگی کامل ہو
اس کا علم بھی کامل ہوگا، سب سے زیادہ ہوگا، اس کی قدرت بھی کامل ہوگی، اس کی سمع اور بصر بھی کامل ہوگی. اگر ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہماری سمع و بصر ناقص ہے تو ہم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی اور ہستی نہیں کر سکتی. کیونکہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ تھوڑی دیر دیکھتے پھر نظر کمزور رہتی، پھر اینک لگاتے، پھر اینک بھی کام کرنا چھوڑ دیتی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی وہ تو لمحے بھر کے لیے ان کو اونگ بھی نہیں آتی کہ وہ آنکھ بند کرے، وہ دیکھنے سے غافل ہو. اسی طرح سننے سے، کیونکہ جب ہم سونے لگتے تو ہمارے کان بند ہو جاتے، چاہے شور ہوتا رہے ہمیں نہیں سنتا پھر. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنی بھی صفات ہیں، یہ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، اللہ کے نام جو ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اس کے برعکس ہم مخلوق کے جو نام ہوتے ہیں وہ ہماری صفات نہیں ہوتی. مثلاً اگر میرا نام فرحت ہے تو ضروری نہیں کہ میں ہر وقت خوش ہی رہوں، یا مجھے دیکھ کر لوگوں کو خوشی ہو ہمیشہ. انہیں غصہ بھی آ سکتا ہے، وہ جیلس بھی ہو سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اس کی صفات ہیں، وہ ایسے ہی نہیں نام رکھ دیے گئے. باقی تمام چیزوں کے نام کس طرح رکھتے ہیں ہم؟ کیسے رکھتے ہیں نام؟ جو نام اچھا لگتا ہے، کول لگتا ہے، کوئی نیا لگتا ہے، انوکھا لگتا ہے. بہت سے لوگ تو یہ زحمت ہی نہیں کرتے کہ میننگ بھی جانے، پھر جب رکھ بیٹھتے ہیں پھر کوئی کہتا ہے یہ کیا نام رکھا، اس کا تو مطلب بھی ٹھیک ہے، پھر نام چینج کرتے رہتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ایسے نہیں ہیں، اس کے سارے نام صفاتی ہیں اور ان ناموں سے اس کی پہچان ہوتی. وہ اس کی کسی نہ کسی خاص صفت، اس کے کمال، اس کی معرفت، اس کے بارے میں ہم کو بتاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ اللہ کا کوئی نام پڑھیں تو دو چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک یہ ہے کہ اس کے بارے میں نالج ہو ہمیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. الحی کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ زندگی اور کامل زندگی اور جس میں کوئی موت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. تو اس کے بعد پھر جب ہم جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں تو دوسری چیز ہے کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہمارے طرز عمل میں کیا تبدیلی آنی چاہیے. جب ہم یہ جان لیں کہ اللہ ان اللہ حی لا یموت، اور اللہ کے سوا سب مرنے والے ہیں اور کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. Nobody will remain on this earth. Even after 50 years, 100 years, all of us will be gone away. کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے. اس زندگی کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. مثلا اللہ تعالیٰ اہل جنت کو کیسی زندگی دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اللہ سے وہ زندگی مانگنی چاہیے ہم کو. وہ آتا نا ایک حدیث میں کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں تم کبھی بیمار نہیں ہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے آتے تو ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. کبھی یہ دعا پڑھی ہے، مانگی ہے، سنی؟ اللہم لک اسلمت، اللہ میں تیرے ہی لیے اسلام لایا، کوئی اور نیت نہیں. وبک آمنت، تجھ پر ہی میں ایمان رکھتا ہوں. وعلیک توکلت، تجھ پر میں بھروسہ رکھتا ہوں. والیک انبت، اور تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں. وبک خاصمت، اور تیرے ہی نام کے ساتھ میں جھگڑتا ہوں، دفاع کرتا ہوں اپنا. اللہم انی اعوذ بعزتک، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. کس بات سے بنا لیتا؟ ان تضلنی، کہ تو مجھے بھٹکا دے، یعنی میں تیرے پاس آتا ہوں تو مجھے پناہ دے، تیرا سہارا مجھے ملے کہ میں کہیں بھٹکوں نہیں. انت الحی، تو زندہ ہے، الذی لا یموت، جو کبھی نہیں مرے گا. والجن والانس یموتون، اور جن و انس سارے کے سارے مر جائیں گے. مسلم میں یہ حدیث آئی ہے. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اپنے آپ تیرے حوالے کرتا ہوں، تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں اور تیرے ہی پاس سے بٹ کے آتا ہوں کہ اللہ میں جو بھٹکنا نہیں ہے تو مجھے بھٹکنے سے بچا لینا، کیونکہ تو زندہ ہے اور باقی سب مر جائیں گے. سمجھ آ رہی کنیکشن کس طرح اللہ سے بنتا ہے آیت الکرسی کے ذریعے؟ اللہ زندہ ہے اور باقی سب نے مر جانا ہے، اور ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ بندوں پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بعض خواتین جب ان کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی حالت قابل رحم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص کی جدائی کا غم ضرور ہونا بھی چاہیے، کہ اللہ نے ہمیں سنگ دل نہیں ہونا ہے کہ ہم آنسو نہ بہائیں کسی کے لیے،
لیکن یہ نہیں کہ اپنی زندگی کھپا دے، گنوا دے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرنا شروع کر دیں. اس وقت کیا سوچیں، کیا چیز انسان کو سہارا دے سکتی، کون سا خیال، کون سا ایمان اور کون سا توکل اور کون سا یقین. انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. سب نے مر جانا، تو نہیں مرے گا، اس لیے میں تیرا سہارا چاہتی ہوں، تیری پناہ میں آتی ہوں. کیا انسان کو ایسے سہارے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ انسان کی الٹیمیٹ خواہش یہی ہوتی ہے نا، اس کے اندر کی ایک طلب ہے، یہ تڑپ ہے، اس کی ضرورت ہے کیا کہ کوئی ایسا مل جائے کہ جس پر میں ڈیپینڈ کروں، جو مجھے کبھی دھوکہ نہ دے. ہوتا ہے نا؟ ہم کیوں روتے ہیں، کیوں اداس رہتے ہیں، کیوں پریشان رہتے ہیں؟ جب لوگ ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں، یا لوگ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، یا لوگ ہمیں ساتھ نہیں دیتے، نقصان دیتے ہیں، تب اس وقت ہمیں رونا آتا ہے نا. جتنے بھی ڈپریشن ہے، غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر بندوں پر بھروسہ کیا ہوا ہے، ان کو خدا بنایا ہوا ہے. جس کو اللہ پر بھروسہ ہوگا، جس کو اللہ پر یقین ہوگا، وہ کہے گا جب کوئی ساتھ چھوڑے گا، جب کوئی دھوکہ دے گا، جب کوئی پریشان کرے گا، بندہ کہے گا حسبی وکفا سمع اللہ لمن دعا. کافی ہے میرے لیے، حسبی کافی ہے، وکفا اور کافی ہو گیا. سمع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن دعا ہر اس شخص کی دعا جس نے اس کو پکارا، وہ ہے نا سننے والا. اس طرح غم ختم ہو جاتے ہیں نا. تو اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت اور خصوصاً آیت الکرسی، اس سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بنتا ہے، ہمارا ایک تعلق بنتا ہے. پھر قیوم ہے. قیوم کا لفظ ہے نا، یہ قام یقوم سے کھڑے ہونا، 3 جگہ پر آیا ہے قرآن پاک میں، سورۃ آل عمران میں، سورۃ طٰہٰ میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاملے میں قیوم کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ جو سیلف ایگزسٹنٹ ہے، خود قائم ہے، کسی کے سہارے پہ نہیں کھڑا. اپنی مخلوق میں سے اسے کسی کا سہارا نہیں چاہیے، ہر چیز سہارا لے کے کھڑی ہوتی، اور سب اس پر سہارا لے رہے ہیں، سب اس پر بھروسہ کرتے ہیں، سب اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ He doesn't need anybody. He is independent, self-existent. جبکہ everyone else، ہر دوسرا شخص depends on him، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ فرق ہے، سمجھ آئی؟ اب جس کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ القیوم ہے اور ساری مخلوق اس پہ سہارا لے رہی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ہر معاملے میں ہمیں بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور مخلوق سے اپنے دل کو منقطع کر لینا چاہیے، اور اس سے دعائیں مانگنی چاہیے. قرار آ جائے گا، خوشی آئے گی دل میں جب یہ پتا چل جائے کہ میرا ہے، کوئی ہے میرا. دیکھیں کہ جب انسانوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں نا، تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا اس نے فلاں وقت میں یہ کہا تھا، اس نے یہ کیا تھا میرے ساتھ، اس نے یہ زیادتی کی تھی، اس نے. حتیٰ کہ ماں باپ کے بارے میں بھی بچوں کے دل میں کسی ٹین ایجر کو بلا کے پوچھے کیا خیال ہے تمہارا اپنے امی ابو کے بارے میں، کیسے ہیں وہ، پھر آپ دیکھیں وہ آپ کو کیا کیا بتائیں گے. کل پرسوں ایک بچی نے مجھے لکھا اپنی مدر کے بارے میں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس دنیا کی ہیرو ہے، ساری دنیا ان کے سہارے چل رہی. تو بچے ایسے سوچتے ہیں ماں باپ کے بارے میں، حالانکہ ماں باپ ان کے لیے کیسی کیسی قربانیاں کرتے ہیں، لیکن اگر چھوٹی سی بات سے منع کر دیں، یہ کچھ بھی ایک دم خلاف ہو جاتے ہیں. اور میرے ماں باپ نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. ہر ایک کو شکایتیں ہیں ماں باپ سے، کسی نہ کسی قسم کی ضرور شکایت ہے، اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. تو انسان ان ماں باپ سے بدظن ہو جاتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ان کی زندگی کتنی حرام ہو جاتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے، ہوتے ہیں نا. تو اگر کسی کو القیوم کی پہچان ہو جائے تو ان کا کانفیڈنس بحال ہو جائے. وہ ایک ہے جس پہ میں بھروسہ کر سکتا ہوں، جو مشکل وقت میں میری مدد کرے گا، وہ میرے لیے آسانی پیدا کرے گا. جب یہ یقین اور اطمینان ہوتا ہے نا، تو آپ بڑے سے بڑے کام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں نا، تو پھر آپ مطمئن رہتے ہیں. مثلا آپ نے بیٹی کو رخصت کرنا اور آپ کو پریشانی لگی ہوئی کہ پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، اور یہ فکر کھائے جا رہی ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ نہیں، میں نے تو اللہ کے بھروسے پہ میں یہ کام کر رہی ہوں، اپنی طرف سے میں نے کر لیا جو بھی بندوبست کرنا تھا، میں اللہ کے بھروسے پہ کام کر رہی ہوں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا. اور جو قسمت میں وہ تو سامنے آنا ہی ہے، لیکن اپنا دل ایک اطمینان میں ہوگا کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. دس از پارٹ آف لائف. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو اور مخلوق کے بھروسے کو چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا بتائیے مجھے جس میں قیوم کا لفظ آتا ہو. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اب آپ نے حی اور قیوم کا معنی سیکھ لیا آج. اب دعا مانگیے ذرا، یا حی. جب کہنا یا حی، آپ نے تو مرنا ہے ہی نہیں، آپ تو ہمیشہ زندہ ہے.
یا قیوم، سب آپ پہ سہارا لیتے، سب آپ کا بھروسہ لیتے، آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، مجھے تیری رحمت چاہیے، میں اس کی فریاد کرتا ہوں، اللہ کی رحمت درکار ہے. فرق ہو جاتا ہے، مانگنے میں ہی فرق ہو جاتا ہے. اچھا پھر ہم کیا دعا مانگتے؟ اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے حالات درست کر دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے تو میرے نفس کے بھی حوالے نہ کرنا ایک لمحے کے لیے، کسی اور کے تو کہاں، مجھے تو میرے اپنے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے. اگر میں نے اپنی مرضی کرنی شروع کر دی تو میں تو پتہ نہیں کہاں بھٹک جاؤں گی. یعنی ڈو ناٹ لیو می ٹو مائی سیلف، ٹوٹل ریلائنس اپون اللہ سبحانہ وتعالی. اس سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے طرز زندگی میں، کتنی آسانیاں ہو جاتی ہیں. پھر ہم دنیا میں جو کام کرتے ہیں پھر آٹومیٹکلی ہمارے اندر اطاعت اور فرما برداری آتی ہے. ناٹ ریئلی، لیکن نفس پر شیطان آ کے تو وہاں ٹریگر کرتا ہے. اصل ویک پوائنٹ ہے نا وہ جگہ، وہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے جہاں سے وہ پھر ہمارے اندر انٹر ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ ہماری اندر کی جو کیفیات ہیں ان کے مختلف حصے ہیں. ایک میں خواہشات ہوتی ہیں جہاں سے شیطان آتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو انسان کے لیے ایک رکاوٹ بنتا ہے، اس کو روکتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، جس کو ہم عقل کہتے ہیں. پھر خواہشات کہاں ہوتی ہیں؟ دل میں ہوتی ہیں. عقل کے لیے عام طور پر ہم دماغ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو جب انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، اس پہ ریلائنس کرتا ہے اور اس کے دامن پکڑتا ہے، تو پھر وہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور اپنی خواہشات اور اپنے نیگیٹیوٹی اور ان سب چیزوں سے بچتا ہے. تو اس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. وہ جب حاصل ہوتا ہے تو وہ انسان کو اور مضبوط کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے، کیونکہ وہ مزہ چکھ لیتا ہے نا انسان. پھر انسان چاہتا ہے کہ میں اور کروں. جیسے آپ دیکھیں نا ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں اور فیلنگز ہوتی ہیں. فیلنگ کہاں سے آتی ہے اور ایموشن کہاں سے آتے ہیں؟ دو لفظ الگ الگ ہیں نا. اسی طرح نفس اور روح اور خواہشات اور یہ ساری. تو ہمیں کرنا کیا، ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے الحی القیوم کے ساتھ؟ کہ ہم اس کی کمپلیٹ اطاعت کریں، اسی کے قانون کو مانے، اسی کے احکام کو مانے. اور انسان جب کوئی بھی اس کو اچیومنٹ حاصل ہو تو اس کو اپنا کارنامہ نہ بتائے، وہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے میرے لیے، اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی. اور اس کا ایک اور فائدہ یہ کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس وقت وہ اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کر لے. اس سے وہ مصیبتوں کے وقت پرسکون رہ سکتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی بندگی کرے، ہم سب اس کے بندے ہیں. ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو لک آفٹر کر رہا ہے، ان کو سسٹین کر رہا ہے، مینٹین کر رہا ہے. ہمیں بھی وہی کر رہا ہے. سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. ہمارے لیے لازم ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. آج کے لیے مرحلہ اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ویک ہم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم بھی کریں. اب کوئی سوال ہو آپ کو تو کر لیجیے، ورنہ میں اجازت. انہوں نے کامنٹ کیا تھا کہ ہمیں پوری طرح یقین نہیں ہوتا اللہ کی باتوں پر. ایک تو آپ نے کلاس میں سیکھ لیا، اب آپ گھر جائیں گے تو بچوں سے بات کریں گے، ہسبینڈ سے کریں گے، دوست کے ساتھ فون پہ کریں گے، ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے. اس سے پھر وہ جو تازہ ہوتا رہتا ہے وہ سب کچھ، تو انسان جو ہے چلتا رہتا ہے. اس کے لیے پھر اچھے دوستوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو آپ کو ایمان کی بات بتائے، نہ کہ اس سے دور کرے. پریشانی آتی نہیں جب سوچے تو پھر کیا ہو جائے گا. اگر ایسا نہ ہوا تو پلان بی کو کر لیں، اسی میں بھلائی ہوگی. آپ نے ساری محنت کی، کوشش کی، پھر بھی نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی آپ سے کچھ اور چاہتا ہے. کوئی بات نہیں، اس سے بہتر کوئی چیز ہوگی جو مجھے نہیں پتا. تو اس لیے ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو تمہیں ملا نہیں وہ تمہارے لیے تھا ہی نہیں، اور جو تم مل گیا تمہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں تھا، وہ تمہیں ملنا تھا. یہی تو ہماری نامرادی ہے کہ ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اللہ نے تو وہ کر دیا جو اس کو کرنا تھا. تو پھر خسارے میں کون ہے جو نہ وہ کرے جو وہ چاہتا ہے اس سے. اور ہم کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہی بات ہے، ہم نفس کے بندے ہیں. اللہ کے بندے بن جائے تو شوق سے کریں. ایمان جہاں مضبوط ہوتا ہے وہاں شک نہیں رہتا دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں. اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لے کہ میں نے شک سے باہر آنا ہے. وہ دعا یاد ہے کسی کو؟ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. یہ ہے فرق، یہ ہے خلاصہ. انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. سب مر جائیں گے، آپ کو موت نہیں. اصل زندگی تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کی. دوسری صفت کیا تھی؟
القیوم. قیوم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا. قام یقوم سے، قام یقوم ٹو اسٹینڈ، کھڑے ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو کھڑے ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے. مثلاً اس کو کھڑے ہونے کے لیے، اس کو کھڑے ہونے کے لیے، اور چیزوں کو سہارا چاہیے نا. ایک بچے کو کھڑا کرنا ہوتا ہے جب سہارا چاہیے، پودے کو کھڑا کرنے کے لیے جب وہ ساتھ چاہیے، اس پھول کو کھڑا ہونے کے لیے، اس پانی کو کھڑا ہونے کے لیے، ہر ایک کو کیا چاہیے؟ سہارا. اللہ ایسا قیوم ہے جس کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے. یہ فرق ہے. وہ کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتا، انڈیپینڈنٹ ہے، سیلف ایگزسٹنٹ ہے، جبکہ ہم دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہیں. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر القیوم ہے، بھروسہ اور یقین اور ڈپینڈنس کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. اللہ تعالیٰ میں تیرے اوپر ڈپینڈ کروں لیکن نہ کہ اپنے اوپر کروں. اور وہ دعا بھی مانگتے نا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. صرف پلک جھپنے کی دیر بھی میں اپنے اوپر ڈپینڈ نہ کروں، اپنے اوپر ریلائے نہ کروں، اپنے اوپر سہارا نہ لوں کہ میں کر لوں گی، یا میرے اندر ہے، یا میرے پاس ہے، یا میری طاقت ہے. کچھ بھی ہے، ہدایت ہے تو اللہ دیتا ہے، رزق ہے تو اللہ دیتا ہے، زندگی دے تو اللہ دیتا ہے، قائم رکھے ہوئے تو اللہ رکھے ہوئے. یعنی میں اپنی ہر چیز میں اس کی محتاج ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قرآن پاک میں بھی ہمیں کہا گیا نا، وتوکل علی الحی الذی لا یموت. یہ ایک اور چیز یاد رکھیے کہ یہ دونوں صفات ساتھ ساتھ کیوں آ رہی ہیں؟ الحی القیوم ساتھ ساتھ کیوں؟ کیونکہ جو زندہ ہے وہ قائم ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ قائم رکھنے والا. قیوم میں صرف قائم رہنے کا معنی نہیں، قائم رکھنے کا معنی بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی سے پھر توکل کی بات ہم نے سیکھی کہ جب وہ قائم رکھے ہوئے تو ہم ڈیپینڈ اس اسٹینڈ پہ نہ کریں، اس پہ نہ کریں، اس پہ نہ کریں. اچھا، ایک ہوتا ہے ہمارے مادی وجود. مثلاً اب مجھے اٹھنا ہے نا، تو میں کیسے اٹھوں گی؟ کس کا سہارا لوں گی کھڑے ہونے کے لیے؟ اس کا سہارا لوں گی. یہ میرے مادی وجود کو اس کی ضرورت ہے. ٹھیک، لیکن میں صرف میرا یہ بینگ نہیں ہے، اس کے اندر بھی ایک ہے، میری روح بھی ہے. اور کیا ہے؟ اندر میری روح ہے نا، دل دماغ ہے نا، میری سوچ نیت ارادہ ہے نا. تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مشکل وقت میں کسی کی ضرورت ہے کہ میں کسی پر ڈیپینڈ، کوئی میرے کام آئے، کوئی میری مدد کرے. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں قرآن مجید میں سکھایا گیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس پر توکل کرو جو زندہ ہے اور جس کو آگے کیا ہے؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. نیند ہماری ویکنس ہے کہ نہیں؟ ہم نیند کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے ہیں؟ کوئی شخص، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کوئی شخص کتنا بھی بریو کیوں نہ ہو، کتنا بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، پاورفل کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی اسکالر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی کچھ بھی ہو، جب نیند آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بیٹھا رہتا ہے، لیٹنا پڑتا ہے. ہم سب سے زیادہ اکڑ میں کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں. اس سے کم جب ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے کم لیٹنا کس چیز کا سمبل ہے؟ عاجزی کا. جو لوگ سجدہ نہیں بھی کرتے نا، وہ بھی ان کو لیٹنا پڑتا ہے. جب کشتی میں پہلوان پچھاڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ لٹا دیتا ہے نا. تو گویا نیند ہمارے لیے کیا ہے؟ پہلوان ہے جو ہم کو ہر روز ہرا دیتی ہے.